سب سے پہلے ذکر سیلاب متاثرین کا۔ پنجاب میں سیلاب گزر جانے کے بعد متاثرین کی گھروں میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گھر رہائش کے قابل نہیں، راستوں پر سفر کرنا دشوار ہے۔ موٹر وے M5 13ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ پنجاب میں سیلاب گزرنے کے بعد متاثرین نے اپنے اجڑے آشیانوں کا رخ کر لیا۔ گھروں کی حالت دیکھ کر متاثرین پر اداسی چھا جاتی ہے۔ آج نیوز بنا حافظ آباد کے سیلاب متاثرہ دیہات کاشکال کی آواز۔ آج نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے متاثرہ علاقے پہنچ کر میڈیکل کیمپ لگوائے، راشن تقسیم کیا اور ریت تلے دبے سامان کو نکالنے کے لیے مشینری پہنچا دی۔ جی اسی بڑے شکر گزار ہاں آج نیوز دے کہ جنہیں سارے کو وزٹ کیتا ہے تو اور انہاں دے وزٹ تو بعد انتظامیہ حرکتیں چاہیے۔ دریائے چناب کے بپرے ریلوں نے لیاقت پور کی بستی رشید ممبر کے 50 سے زائد گھر ملیا میٹ کر دیے۔ بستی کے خوشحال رہائشی اب حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ کم از کم 50 گھر ہے ہمارا، پوری بستی کی بستی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ بھی ہم لوگ بچا پائیں لیکن نہیں بچا پائے۔ علی پور کے بیٹ ملا والی کے متاثرین واپس ہوئے تو راستے پانی میں ڈوبے ہوئے ملے، نہ فصلیں رہیں نہ باغات، گھر بھی ڈہ گئے۔ نقصان بہت ڈھیر تھی گئے، کافی 100% نقصان تھی چکے۔ مظفر گڑھ میں سن کی فلڈ بند کے قریبی بستیوں میں سیم کا پانی بڑھنے لگا، جس سے کئی مکانات گر گئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے اس علاقے کو بھی سروے میں شامل کیا جائے۔ یہ جو سیم ہے یہ سوکھنے کا نام بھی نہیں لے رہی، اور خدا را ہماری حکومت سے اپیل ہے جیسے کہ انہوں نے سیلاب زدگان کی سروے وغیرہ کی ہے اور ہمارے یہ سیم والوں کو بھی کی جائے۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 13ویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر وے کے آس پاس اب بھی دریائے ستلج کا پانی موجود ہے۔ بہاولپور میں سیلاب کی تباہ کاریاں آج بھی جاری ہیں۔ متاثرین ٹوٹے پھوٹے گھروں کو لوٹنے کی آس لگائے راستوں کی بحالی کے منتظر ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے فخر جہان۔ سیلاب تو گزر گیا لیکن سیلاب کی تباہ کاریاں اس وقت بھی موجود ہیں اور لوگ آج بھی آفت زدہ ہیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیلاب تو گزرنے کے باوجود لوگ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پا رہے۔ جگہ جگہ پر پانی ٹھہرا ہوا ہے اور جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ کا شکار ہیں اور اس وقت بھی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں آئی، ٹھیک ہے، نہ ہی ہمارا راستہ بحال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے ہی مشقت میں جیسے تھے ویسے ہی ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی کر رہے ہیں ہم مقصد کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی حکومت کا بندہ آج تک نہیں آیا ہمارے پاس۔ جی ابھی جیسا کہ لوگوں سے بھی اگر بات ہوتی ہے تو شاید وہ اس قدر مایوسی کے عالم ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ حکومت ہماری امداد کو نہیں لے، لیکن اگر ہم دائیں بائیں میں دیکھیں تو بہت سارے مخیر حضرات اور دیگر بہت ساری فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بڑے بھرپور انداز میں لوگوں کے لیے مدد کی کوشش کر رہی ہیں۔ حکومت کو جو سب سے پہلے چاہیے کہ لوگوں کے راستے بحال کرے اور لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ ادھر جھنگ میں حالیہ سیلاب سے 108 سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آمد و رفت اور متاثرین تک امداد کی فراہمی میں مشکلات درپیش ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے وحید ملک سے۔ وحید ملک آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، سیلاب کی تباہ کاریوں نے نہ صرف کھیتوں اور گھروں کو نقصان پہنچایا بلکہ شاہراہوں کو بھی ناقابل استعمال بنا دیا۔ جگہ جگہ پڑے گڑھے، ٹوٹی سڑکیں، کھنڈرات بنے راستے متاثرین کے لیے امدادی کارروائی میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ سڑکیں کب تک مرمت ہوں گی، اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ ہمارے جو جھنگ میں جو ہے اس وقت تقریباً 108 سڑکیں ہیں جو سیلاب سے جو ہے جن کو نقصان پہنچا ہے، اور 2 مین سٹرکچر ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ سب سے پہلے تو اس کی ٹیمپریری ریسٹوریشن کی جائے، لوگوں کی کنیکٹیوٹی بحال کی جائے، لوگ اپنے تاکہ گھروں میں واپس جا سکیں۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ہم نے جو ہے 108 سڑکیں تمام کنیکٹیوٹی بحال کر دیا، اس کو ٹیمپریریلی ریسٹور کر دیا ہے۔ اور جو مکمل جو ہے ان کی اس کی پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے سٹرکچر جو ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہماری مین روڈز ہیں جو آرٹیریل روڈ کہلاتی ہیں ان کی جو ہے مرمت کی جائے گی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ایکسین ہائی وے کا سنا ہوا، ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی رابطہ سڑکیں ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا اور ٹریفک کی روانی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے علی پور کی ایک غریب بیوہ بزرگ خاتون کا سب کچھ بہا لے گیا۔ بیوہ بزرگ بہو، 4 پوتے پوتیاں غربت کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے طارق قریشی سے۔ طارق قریشی، بتائیے گا یہ خاندان کیا بتاتا ہے؟
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि अलीपुर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं, चौकी गबोल के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे सैलाब ने बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही मचाई है। यहाँ से जब पानी आया तो लोगों ने यहाँ से हिजरत की और मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल जो है वो हो गए थे। लेकिन अब जैसे जैसे पानी यहाँ से उतरा है तो लोग अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आके देखा तो उनकी फसलात भी नहीं बची, उनके घर भी नहीं बचे। मेरे साथ एक बेवा औरत है, वो जो है ना यहाँ पे चारपाई के ऊपर बैठी हुई है। एक पुत्र है मेरा पुत्र, 9 बच्चे उनके मैं कने मजदूरियां करन दिया उन्हें टुकर कन्या यो मेरा घर है, मेरी कैसा है कहानी अल्लाह दी जात करने सवा तो हुन तुसाम कई मेरे नाल भला करो, मेरी दीवारां ढह गई, जा ढह गई, कैसा है कहानी मेरी। मेरे निके निके बच्चे यतीम हैं, पुत्र दे 4 बाल हैं, मेरे 4 एक अलग प्यारा थी के एक है पिया। यहाँ पे जो है इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये सिर्फ एक चारपाई और ये खाली प्लाट है। घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि जो है ना इनको घर बना के दिया जाए ताकि जो है ना ये सर छुपा के जो है ना जिंदगी गुजारे।